اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 41 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے رب سے دعا کی ہے کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے تاکہ میں یہ جان جاؤں کہ جو بشارت مجھے ملتی ہے وہ واقعی اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے دے دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے پڑھا حضرت زکریا علیہ السلام نے رب سے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے کیسے لڑکا مل جائے جب کہ میں بوڑھا ہوں، میری عورت بانجھ ہے اور ہم بڑھاپے میں یہ تو بچہ پیدا کرنے کی جو ایج ہوتی ہے وہ چلی گئی ہے، اب ہمیں کیسے بچہ ملے گا؟ وہاں سے آواز آئی ایسا ہی ہوگا جیسا اللہ چاہتا ہے۔ یہ آواز جو غیب سے حضرت زکریا علیہ السلام نے سنی، ان کو گمان یہی ہوا کہ یہ بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن وہ اللہ کے محتاط بندے تھے، بہت ہی متقی اور متواضع بندے تھے، اس وجہ سے انہیں دل میں یہ بھی کھٹک تھی کہ کہیں یہ آواز جو ہے یہ دل کی صدائی بازگشت مت ہو سکتی ہے، یا دل میں نفس میں جو مخفی آرزوئیں ہیں ان میں کوئی شیطان کا دخل عمل نہ ہو، جو شیطان فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ان مخفی آرزوؤں کو استعمال کر کے۔ اس وجہ سے انہوں نے رب سے درخواست کی کہ اے میرے رب ذرا میرے لیے کوئی آیہ، کوئی نشانی آپ مقرر کیجئے۔ اس نشانی مقرر کرنے سے یہ واضح ہو جائے گا
کہ واقعی یہ بشارت من جانب اللہ ہے۔ رب نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، البتہ اشارہ کے ذریعے سے آپ سمجھا سکتے ہیں، لہذا اپنے رب کی کثرت سے یاد کر صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جب اللہ کا ذکر کرے تو اس کی زبان چلے گی، جب لوگوں سے ذکر کرے بات کرے تو اس کی زبان بند ہو جائے گی، وہ زبان سے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھا سکتا ہے، ہاتھ کے اشاروں سے سمجھا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی عمل میں کسی شیطان کا دخل نہیں ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا قال he said، اس نے کہا رب اے میرے رب اجعل، یہ فعل ماضی ہے، دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اجعل بنا لے، معنی ہے بنا لے، لی جار مجرور، میرے لیے، آیتن نشانی، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے۔ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے۔ قال ہی سیڈ، یہاں جو ہی ہے وہ گاڈ کی طرف ریفر ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا آیتوں کا، دیز آر 2 words، آیتوں کا، آیتن ہے اور اس کے ساتھ کا مل گیا، جو ہی یہ کا اس کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا ایک پیش کٹ ہو جاتا ہے، اس طرح یہ آیتوں کا بن جاتا ہے، اور آیتوں کا بن گیا مضاف اور کا ہو گیا مضاف الیہ۔ when the pronoun joins the noun we get مضاف الیہ۔ اور مضاف جو ہے وہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے، سبجیکٹ بھی بنتا ہے۔ آیتوں کا تمہاری نشانی، معنی بن گیا تمہاری نشانی۔ اللہ کا معنی ہے، یہ 2 words ہے، ان پلس لا۔ اس ان کو ہم مصدری بولتے ہیں، ان مصدری۔ تکلم فعل مضارع ہے، اس کا لفظی معنی ہے تم کلام کرتے ہو یا کرو گے۔ الناس مفعول بھی ہے، ثلاثہ کا معنی ہے 3 دن، ایام کا معنی ہے دن۔ یہ ثلاثہ جو ہے نائب عن ظرف ہے، معنی بنتا ہے اللہ تکلم الناس، تو کلام نہیں کرے گا لوگوں سے۔
کہ اس مصدری ان کا اردو میں ترجمہ لکھتے ہیں کہ تو 3 روز تک لوگوں سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ تکلم الناس، تم بات نہیں کریں گے لوگوں سے، ثلاثۃ 3 ایام دن، ایام مضاف الیہ ہے، الا رمضا، رمضا کو یہ مستثنا ہے، مستثنا، رمضا کا معنی ہے اشارہ، اللہ کا معنی ہے بغیر اشارہ کے۔ تم لوگوں سے بات کرو گے تو نہیں کر پاؤ گے بغیر اشارہ کے، یعنی اشارہ سے بات کرو گے۔ وَاذْكُرْ، یہ بھی فعل امر ہے، اذکر یاد کرو، رب مفعول بہ وہو مضاف کا مضاف الیہ، اپنے رب کو یاد کرو، کثیرن بہت، یہ جو کثیرن ہے یہ مفعول مطلق نہیں ہے، یہ مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ مفعول مطلق کا نائب ہے۔ اصل مفعول مطلق جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ بن جائے گا ذکرن، ذکرن کثیرہ۔ ذکرن اصل مفعول مطلق ہے اور کثیرن اس کی نعت ہے، یہ نعت بنتی ہے اس کی۔ جو ہی اس کو ہائڈ کریں گے، اس کو چھپائیں گے یا اس کو استعمال میں نہیں کریں گے تو اس کی جو صفت ہے یہ صفت نائب کہلاتی ہے۔ اب معنی سمجھیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرن کا معنی بنتا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کثرت کے لیے، ذکر کے لیے تو زبان چلتی ہے مگر لوگوں سے بات کرنے کے لیے زبان نہیں چلتی ہے۔ وَسَبِّحْ، سبح پاکی بیان کرو، یہ بھی فعل امر ہے، پاکی بیان کرو، بالعشی والابکار، شام کے وقت، صبح کے وقت، اور صبح اور شام کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہاں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب جو ہے وہ اس طرح بنتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، اس کے بعد آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس کے بعد آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام، اس کے بعد آتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ادھر سے ام مریم جو ہے
مریم کی ماں جو ہے اس کی 2 بیٹیاں ہو گئی، ایک حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام، دوسری اس کی ہمشیرہ۔ اس ہمشیرہ کا جو رشتہ ہوا ہے وہ ہوا ہے حضرت زکریا علیہ السلام سے۔ ان 2 کے بطن سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہمیں بھی صبح اور شام اس کی ذکر کرنے کی توفیق فرمائے، اپنی ذکر کرنے کی توفیق عطا دے۔ اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔